سر آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا عوام غلام ہے. اچھا میں آگے اگلی بات. اچھا عوام غلام ہے. عوام میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عوام کون ہوتا ہے. ایک تھیوری تو آپ کی میری تھیوری مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو کلفٹن کے پل کے ادھر رہتا ہے وہ عوام نہیں ہوتا, جو کلفٹن کے پل کے ادھر رہتا ہے وہ عام ہوتا ہے. یہی اور تعریف بتائیں نا کیا تعریف ہے عوام کی, تعریف کیا ہے. میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں عوام میں ہوں. پھر ہم سب عوام میں. اچھا تو بلاول صاحب عوام میں, وہ بھی وہیں رہتے ہیں. وہ تو حکمران میں ہے نا. نہیں حکمران چلو چھوڑ دو, بلاول آج کل حکمران ہے, اور جو باقی حکمران نہیں ہوتے. عوام کی تعریف کیا ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ یہ سارے ایم کیو ایم والے لالو کھیت گولیبار میں رہتے تھے, اب یہ سارے ڈیفینس میں رہتے تو عوام سے نکل گئے. تو عوام جو کنسیپٹ ہے عوام, یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ آپ نے ایسے ہی ایک لفظ کریٹ کر لیا ہے. آپ نے لفظ کریٹ کر لیا ہے عوام. اب عوام تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. بھٹو صاحب نے یہ لفظ کریٹ کیا عوام. اس بھٹو صاحب سے پہلے آپ کو عوام کا لفظ نظر میں نہیں ملے گا, عام لوگوں میں یوز عوام کو نہیں ملے گا. اچھا اب جو آپ اسے بولیں اس کو صحیح کریں. آپ اسے بولیں غلام اور حکمران, دو طبقے ہیں نا, ایک غلام ہے ایک حکمران ہے. اب آپ اسے عوام کیوں کہتے ہیں؟ عوام اور خواص, عوام کا جو سامنے ہے وہ خواص ہے, تو عوام نہیں ہوتا, غلام اور حکمران ہوتا ہے. کچھ لوگ حکمران طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ غلام طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو عوام غلام ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی تاریخ میں چند ایک واقعات کے علاوہ غلاموں نے حکمرانوں کی حکومت ختم نہیں کی. یاد رکھنا میری بات. کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں غلاموں نے حکمرانوں کی گورنمنٹ ختم نہیں کی. اور اگر غلاموں نے کوئی بغاوت کی بھی ہے تو اس بغاوت کے نتیجے میں حکمرانوں کا ایک چچا بھائی آگے دوبارہ حکمران بن جاتا ہے, جو فرانس کی ریولوشن میں ہوا. ٹھیک ہے. چلو میں 40 سال خلفائے راشدین کو نکال دیتا ہوں, اس پہ مسلمان جھگڑا کریں گے. اس کو نکالنے کے بعد سن 40 ہجری کے بعد کوئی بھی مجھے بتا دیں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ جو کہ عام آدمی میں سے آیا ہو یا جس نے کبھی عوام کی کوئی بات کی ہو. تو اس کو آپ پہلے تو اس مذہب کو پاک کر دیں کہ یہ چیز. اب آ جائیں کہ جب مذہب پاک ہو گیا, دین یہ مسئلے پاک ہو گئے, اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب اگر میں چاہوں کہ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے, ٹھیک ہے, تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. کیسے آئے گی؟ دیکھیں میرا لیڈر ہے, میرا ماننے والا ہے, میں اس کا ابھی بھی بہت ایڈمائرر ہوں اور بہت بڑا ماننے والا ہوں. اور میں پہلے لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, پھر سیریس نوٹ پہ کہوں گا. اس بیچارے نے تبدیلی لانے کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ بیوی چینج کر لو. وہ تبدیلی لایا تھا نا بیچارہ, اس نے جب ایما کو چھوڑ کے ایک دوسرا بیوی سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, تو تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے, وہ بھی تبدیلی تھی نا. وہ تو ان کے اپنے لیے آئی نا. کیا ہوا؟ ان کے اپنے لیے تبدیلی آئی نا, عوام کے لیے کیسے آئی؟ تو ابھی نہیں, پہلے ایک تبدیلی تو آ گئی نا. مگر دیکھیں وہ جو بیچارہ بات کرتا تھا تبدیلی لانے کی, میرا ہمیشہ سے سوال ان کو بھی تھا جب میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا, آج بھی سوال ہے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی, اس 3.5 سال میں آپ کون سی معاشرتی تبدیلی لائے؟ میں کہتا ہوں سمبولک لے کر آتے نا. آپ سمبولک لے کر یہ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں گورنر ہاؤس ختم ہو گیا, اس میں یونیورسٹی بن گئی. آپ کوئی ایک سمبولک تبدیلی لاتے نا, یار یہ سمبولک ہے, چلو کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سمبولک ہے. بس بیچارے نے یہی کیا نا کہ اس نے سوٹ پہننا ختم کر دیا اور وہ کرتا شلوار پہنتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی جب آتی ہے نا, تبدیلی لانے کے لیے اس تبدیلی لانے والے کو پہلے خود تبدیل ہونا پڑتا ہے. سمجھ آئی؟ بلاول ہاؤس, بنی گالا اور کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو ہے جاتی عمرہ, یہ سارے جو مکانات ہیں یہ 4-4 ہزار گز سے زیادہ کے ہیں. 4,000 گز سے زیادہ والا بندہ 120 گز یا 80 گز والے کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا.
تبدیلی لانے کے لیے 120 گز کے گھر پہ جا کر بیٹھنا پڑے گا. ویری امپورٹنٹ. جو میرے آقائے نامدار تھے ان کے گھر میں آخری دن جب وہ دنیا سے پردہ کر رہے تھے تو اس چراغ کے تیل کے لیے روشن نہیں تھا, پڑوسی سے مانگ کر چراغ جلایا گیا تھا. یہ سب مانتے ہیں, یہ کوئی نہیں, اس کی کوئی بیان نہیں کرتا. کبھی کوئی ٹوپی کا بیان کر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی داڑھی کا بیان کر رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بتائیں نا کہ آپ جب اس دنیا سے پردہ کر کے گئے تھے تو کتنی دولت چھوڑ گئے تھے, کہاں رہتے تھے, ان کے گھر میں کتنے کس طرح کی گاڑی تھی, کس طرح کی لباس تھا, کیا تھا, وہ تو بتائیں نا. آپ ان کی شریعت پہ عمل کرنے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. کوئی مولوی کے پاس ایسا نہیں ہے جس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہو. مجھے اس دن جیسے کہتے ہیں نا خون کھول گیا, اور میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ دین ان سے دور ہو گیا. جس دن میں نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کورنگی کی گلیوں میں اور ایک بڑی سی مرسیڈیز میں جا رہے ہیں, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ دین سے تو دور ہو گئے. اب دین نہیں آ سکتا یہاں پر, ان کے پاس دین نہیں آ سکتا. جو کورنگی کی گلیوں میں مرسیڈیز بینز میں جا کے سفر کر رہا ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, دین ہی نہیں ہو سکتا میرے حساب سے. ٹھیک ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کون سا بندہ ہے جس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے؟ ہمارے مولویز, ہمارے یہاں اہل تشیع میں یہ حال ہے آج کہ جب مجالس شروع ہوتی ہیں تو بڑے مولانا جب آتے ہیں تو 5-5, 7-8, 8 گاڑیاں سیکورٹی کی بڑی چل رہی ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر کون ہے؟ جی, آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر کون ہے؟ اسکالر اسلامک نان اسلامک ہوتا ہے, اسکالر ہوتا ہے, اسلامک کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کا فیوریٹ کوئی مولوی ہے؟ مولوی تو ہو ہی نہیں سکتا فیوریٹ. مولوی کا مطلب ہی یہ کہ بے ایمان ہوگا وہ. مولوی کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی. ملا, مولوی کا اس کا مطلب ملا. ملا اقبال کی شاعری پڑھ لے نا, کیا کہتے ہیں ملا کسے کہتے ہیں؟ مولوی کا تو مطلب ہی کہ بے ایمان ہے, دین بیچنا شروع کر دیا اس نے. مولوی کا مطلب کیا؟ اچھا آپ بتائیں, میں اگر آپ کو یہ بات کہوں آپ کو بالفرض محال میں آپ کو آج یہ بات کہوں کہ میں اسلامی عالم ہوں, آپ مان لیں گی؟ آپ بتائیں, سوال کرتا ہوں میں آپ سے, کیوں نہیں مانیں گی؟ کیا خرابی ہے میرے اندر؟ میرے اندر کیا خرابی؟ آپ کو کیا پتا مجھے فقہ نہیں آتا؟ آپ کو کیا پتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کو کیا پتا مجھے حدیث نہیں آتی؟ تو آپ مجھے اسلامی اسکالر کیوں نہیں مانتی؟ بتائیں مجھے. اور جاہل کو مانتی ہیں جو بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں, اس کو آپ کہہ رہی ہیں اسلامک اسکالر ہے. میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. بتائیں نا کیوں نہیں ہوں میں؟ تو یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی نا مجھے کہ جی آپ نہیں ہیں, یہ سارے جاہل آس پاس جو بیٹھے ہیں یہ سب ہیں. اور یہی تو مصیبت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کوئی تعلیم کو پروموٹ نہیں کر رہا. کہ یار یہ چھوڑے, یہ تو انگریزی تعلیم ہے نا, تو انگریزی تعلیم ہے نا, اس کو چھوڑ دیں, اسلامک اسکالر ہونا چاہیے. بتائیں نا مجھے. اچھا مجھے چھوڑو, اس کو چھوڑ دو, آگے اس کو چھوڑ دو. تم مجھے 40 ہجری پہ میں آ جاتا ہوں, 40 ہجری کے بعد کا کوئی اسلامک اسکالر بتا دو 14 سال میں کہ یہ اسلامک اسکالر ہے اور میں نہیں ہوں, کہ یار یہ بڑا آدمی تھا. آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی نے کبھی کسی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا, زندگی میں کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے. اسلامک اسکالر ہیں وہ یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں. کوئی مولانا ابو العلا مودودی نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا مجھے بتا دے. ہمارے مسلک کے بہت بڑے آدمی تھے, اور میرا خیال ہے اس سے بڑا آدمی پاکستان میں ہمارے مسلک میں پیدا نہیں ہوا, علامہ رشید ترابی. کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے. ہماری سوچیں محدود ہیں, ہم صرف داڑھی اور مدرسہ اور اس تک محدود کر سوچیں دیتے ہیں. محدود نہیں ہے, سوچیں محدود نہیں ہے. تنگ ہیں. اس کو مطلب اس کو ایک کروڑ زبان میں بولتے ہیں کہ ہم کنویں کے میڈک ہیں. ہم کنویں کے میڈک ہیں, ہم نے کبھی اس کنویں سے باہر نکل کے دکھا ہی نہیں. ہم, اور میری بات یاد رکھنا کہ جو بھی آدمی کسی مذہب پہ عمل کرے گا اس کی سوچ محدود ہو جائے گی. ہمیشہ اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے.
اور پھر بدقسمتی سے وہ ایسے ملک میں آ جائے جس میں ایک ہی مذہب ہو تو اور محدود ہو جاتی ہے. ایران چلا جائے, سعودی عرب چلا جائے, پاکستان چلا جائے تو بالکل ہی آدھا بابلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو دوسری سائڈ ملتی ہی نہیں ہے. پاکستان میں آ کر میں آپ کو کم از کم ہر گلی دکھا سکتا ہوں جس میں 2 مسلکوں کی مسجدیں ہیں. یہ آپس میں مسجدوں میں نہیں مل سکتے, جو آپس میں ایک مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, جو ایک دوسرے کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکتے, یہ کیا امت کو لے کے جائیں گے؟ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں ہم؟ کیا ہوا؟ ڈیوائڈ کر دیا نا لوگوں کو. نہیں ڈیوائڈ نہیں کر دیا, یہ تو آپس میں نماز کے اوپر ایگری نہیں کر رہے, نماز کی رکعتوں پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ تو داڑھی کی لینتھ پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ تو کسی چیز پہ ایگری نہیں کر رہے. یہ مجھے کیا لے کے جائیں گے جنت میں؟